قرآن پاک کی اس آیت میں موجود ہے کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان بھی کچھ ہے. یہ نہیں ہے کہ آسمان ہے اور پھر زمین ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے درمیان بھی کچھ اشیاء ہیں. تو جتنے یہ سیارگان فلک ہیں، جتنے یہ سٹارز ہیں، جو کچھ ہے یہ خلا میں ہے، تو وہ اس آیت میں اس خلا کا بھی تذکرہ ہے. تو جو رب جو زمین و آسمان کا اور خلاؤں کا رب ہے، اس کی عبادت کرو اور بی اسٹیڈفاسٹ، اور اس کی عبادت پر تم مضبوطی سے قائم رہو. کوئی بھی تیز ہوا کا جھونکا، کوئی مصیبت کا کوئی مرحلہ تمہیں رب کی عبادت سے دور نہ کر دے. پھر فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں اچھی ہیں، اور زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے نور ہدایت کو، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، اور انہی کا انجام اچھا ہے. ہمارے نزدیک یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہاں کی کامیابی نظر آتی ہے، لیکن جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں رب کے نزدیک وہ کامیابی اصل کامیابی ہے کہ جو آخرت میں جیت گیا وہ جیت گیا، جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اس دنیا کی کامیابی ڈھلتی چھاؤں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اور جو آخرت کی کامیابی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی کامیابی ہے. کیا ایمان اور عمل صالح کی محبت خیز جزا کیا ہے؟ بلا شبہ جو لوگ ایمان لے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پیدا فرما دے گا خدا مہربان ان کے دلوں میں محبت. جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل بھی کیے، تو اللہ جو مہربان ہے، جو رحیم ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا. قاضی اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے تو بہت سارے لوگ جو مساجد سے وابستہ تھے وہ ان کو کافر کہہ رہے تھے، اور صرف ایک طبقہ تھا جو پاکستان کی موومنٹ میں من حیثیت الجماعت، پوری جماعت جو اس کے ساتھ تھی وہ صوفیہ کی جماعت تھی. اہل سنت کے خانقاہیں اور مشائخ یہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ تھے. علی پور شریف کے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور لوگوں نے کہا کہ تم اپنے قیاس سے اس کو کافر کہتے ہو، اور میں قرآن پاک کی آیت سے اس کو رب کی طرف سے انعام یافتہ کہتا ہوں کہ رب کہتا ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر وہ نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، تو میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لاؤ کوئی عالم اپنا ڈھونڈ کے جس کے لیے لوگوں کے اتنے دل بچتے ہوں جتنے دل قائد اعظم محمد جناح کے اس وقت بچ رہے ہیں. تو یہ اللہ کریم نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے، اب تم کیا کر سکتے ہو؟ تو فرمایا کہ جو عمل صالح کرتا ہے اور جو ایمان لاتا ہے، اللہ مہربان جو ہے وہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیتا ہے. ہاں، یہ بات اہل علم کے لیے اور دینی کارکنان کے لیے یہ سوچنے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب وہ دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارے استاد مکرم مفسر قرآن حضرت قبلہ سیدی ریاض حسین صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے نہیں، دین کی محبت کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ اس کے گردا گرد اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں، لوگ اس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کرتے ہیں. اور وہ موقع ہوتا ہے کہ جو اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے اور اس کو اپنے اندر جھانکنا ہوتا ہے اور اس کو سوچنا ہوتا ہے کہ میرے لیے جو محبتوں کے دیے ہر طرف جل رہے ہیں اور میرے لیے جو ہر ہاتھ میں محبتوں کے گلاب جو ہیں مجھے پیش کیے جا رہے ہیں، اس میں میری کوئی پیری نہیں ہے، بلکہ یہ میرے مالک کی عطا ہے. یہ میرے دین کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، مگر مجھ میں یہ کوئی بات نہیں ہے. اور اس وقت اس کو یہ سوچنا چاہیے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ دینی قیادتیں اور دینی کارکنان ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر جاننا شروع کر دیتے ہیں اور کسی کو وہ خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور وہ بھی ایک طرح کے وہ اسی طرح کے لوگ بن جاتے ہیں جس طرح دنیا دار لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے. تو یہ میں ضمناً اور طرف نکل گیا. یہ آیت یہ بتاتی ہے اگر تم اللہ پر ایمان اپنا مضبوط رکھو گے اور عمل صالح کرتے رہو گے تو اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے. جیسے کہ ایک موقع پہ میں نے آپ سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بات پیش کی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کر لو، مخلوق کے ساتھ تمہارے معاملے کا وہ ضامن بن جائے گا. اگر تم اللہ کے ساتھ اپنے معاملہ سیدھا کر لو گے تو پھر جو مخلوق کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے اس کا اللہ جو ہے وہ وکیل و کارساز بن جائے گا. میں اللہ کی یاد کے لیے نماز ادا کیا کرو، یقیناً میں ہی ہوں، میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، بس میری عبادت کیا کرو اور ادا کیا کرو نماز مجھے یاد کرنے کے لیے. اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، بس میری یاد کے لیے تم میری عبادت کیا کرو. جو اس کو اللہ مانتا ہو، جس کے دل میں اس کی محبت ہو،
تو وہ کہتا ہے کہ میری محبت کی نشانی یہ ہے کہ تم میری عبادت کرنے والے، تم میری نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ اب بندہ نماز نہ پڑھے اور وہ کہے کہ جی میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں تو بڑا پہنچا ہوا درویش ہوں، میں تو خانہ کعبہ کی جا کے نماز پڑھتا ہوں، تو یہ نمازیں جو ہیں ایسی نمازیں نہیں ہیں، بلکہ نماز جو ہے وہ رب کی یاد اور رب کی محبت کی دلیل رب نے ٹھہرائی ہے کہ میں اللہ ہوں اور مجھ سے محبت کرو تو میری محبت میری یاد کے لیے پھر تم نماز قائم کرو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تمام انسانیت کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ علم کے جویا بنے، وہ علم کے طلبگار بنے، وہ علم کے متلاشی بنے، وہ علم کی راہوں پہ چلیں اور وہ تجسس اور تحقیق کی راہ پہ چلیں، اور وہ جہاں بھی علم ان کو ملتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ کسی علم کے وہ سمندر کے سمندر پی جائیں، مگر جو طلب علم ہے اس کی پیاس کی کوئی حد نہ رہے، جتنا وہ پیتے جائیں، جتنا وہ علم حاصل کرتے جائیں، اتنا ہی حل میں مزید جو ہے وہ ان کی آتش شوق جو ہے وہ بھڑکتی جائے۔ اور یہ آیت وہ ہے جو اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے حبیب تم فرماؤ کہ اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ یہاں پہ حضرت مولانا رومی کی یہ میں دو اشعار میں لکھے تھے کہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان کیا ہے، ان کے علم کی شان کیا ہے، اور پھر رب نے کہتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو ما کانا وما یکون کا علم تو عطا کر دیا، ہم نے آپ لوح محفوظ تو آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھ دی، جو کچھ ہوا تھا جو کچھ ہونے والا تھا وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے تجسس بام کر دیا، جنتیوں کے نام میں جو رجسٹر میں لکھے تھے، جن میں دوزخیوں نام لکھے تھے، وہ سارے کا سارا جو ہم نے آپ کے سامنے آشکارا کر دیا۔ اور بقول اعلیٰ حضرت عمر برکت مولانا اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی کہ جب اللہ نے اپنے آپ کو ہی اپنے محبوب سے نہیں چھپایا تو اور کون سا غیب ہوگا تو اس سے چھپا رہ جائے گا؟ جو غیبوں کا غیب ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ تو معراج کی رات رب نے اپنے آپ کو اپنے حبیب کے سامنے آشکارا کر دیا، اپنے حبیب کو اپنے جلوہ زیبا کی ظاہر سے نواز دیا، تو اور کون سا غیب ہوگا جو ہمارے محبوب سے چھپا ہوا ہوگا؟ تو کہا مولانا روم کہتے ہیں کہ علم ہائے انبیاء و اولیاء در دلش رخشندہ چو شمس الضحیٰ، کہ علم ہائے انبیاء و اولیاء، تمام اولیاء کے علوم اور تمام نبیوں کے علوم وہ در دلش رخشندہ چو شمس الضحیٰ، وہ میرے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یوں چمکتے ہیں جیسے شمس الضحیٰ چمکتا ہے، جیسے چاش کے وقت کا سورج چمکتا ہے، اس طرح میرے حبیب کے دل میں نبیوں اور ولیوں کے سارے علوم جو ہیں وہ سورج بن کے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ پھر میں علم او بس کامل مطلق ببس کہ بس عالم کا آموز گارش حق ببس، سبحان اللہ، علم او بس کامل مطلق سارا جہان جو ہے وہ طالب علم ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کا علم کامل ہے، باقی سارے طالب علم ہیں، پورا جہان علم کی تلاش میں ہے، ایک ہی ذات ہے جس کے علم کو علم کامل کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تلمیذ رحمان ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا شاگرد ہے، اس لیے کہ سرکار علمنی ربی فاحسن تعدیبی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے ہیں نا مختلف قبیلوں سے، جیسے ہماری پنجابی کے بہت لہجے ہیں، سرگوتے کی پنجابی اپنی ہے، لاہور کی پنجابی اپنی ہے، سیالکوٹ کی اپنی ہے، فیصلہ آباد کی اپنی پنجابی ہے، سرائیکی کی مٹھاس اور لوچ اپنا ہے، اور یہ ساری پنجابی کے مختلف لہجے ہیں۔ تو آپ جب کوئی بندہ بولتا ہے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ ملتان کا ہے، یہ لاہور کا ہے، یہ فیصلہ آباد کا ہے، یہ سرگوتے کا ہے، یہ سیالکوٹ کا ہے، لہجوں سے پہچانتے ہیں آپ۔ ایسے ہی جو عرب تھے ان کے مختلف قبیلے تھے، اور قبیلوں کی اپنے تھی، زبان عربی تھی مگر لہجے اپنے اپنے تھے۔ جب وہ مختلف لہجوں والے مختلف بولیوں والے وہ سرکار کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے وہ اپنی بات کرتے، تو میرے آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم کی قربان جائیے، آپ ہر قبیلے کے اپنے کلوکل میں اس سے بات کرتے، ہر قبیلے کی اس کے لہجے میں بات کرتے، حجاز والوں سے حجاز کے لہجے میں، یمن والوں سے یمن کے لہجے میں، نجد اپنے ریاض والوں کے اس لہجے میں، اور شامیوں کے سے شام کے لہجے میں آپ بات کرتے، عراق والوں سے عراقی لہجے میں بات کرتے، جو جس جگہ سے آتا اس سے اس عربی اسی لہجے میں آپ بات کرتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی سنا نہیں کہ آپ اس علاقے میں کبھی گئے ہوں، آپ تو کبھی وہاں گئے نہیں ہیں، تو آپ کو یہ عربی کیسے آ گئی، آپ نے یہ لہجہ کیسے سیکھ لیا؟ سرکار فرماتے ہے